جنوبی پنجاب میں ضمنی انتخابات کے انتظامات مکمل، پولنگ کا میدان 23 نومبر کو سجے گا۔ سرگودا کے حلقہ پی پی 73 میں 2,77,000 سے زائد ووٹرز رجسٹرڈ ہیں۔ پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی اور عملے کی تعیناتی مکمل ہو گئی۔ مظفر گڑھ کے حلقہ پی پی 269 میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 2,28,101 ہے۔ کل 17 امیدوار میدان میں ہیں۔ حلقے کے 30 پولنگ سٹیشنز حساس قرار دیے گئے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں اسموگ کے پکے ڈھیرے، ملتان کی فضا آلودہ، ایئر کوالٹی انڈیکس 300 پوائنٹس تک جا پہنچا۔ رات کے اوقات میں ملتان فضائی آلودگی میں 5ویں نمبر پر آ گیا۔ اسموگ بن گیا زندگی کا روگ، شہر نواب کی فضا بھی آلودہ، مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 176 پوائنٹس ریکارڈ، 24 گھنٹے میں 250 سے زائد شہری اسموگ سے متاثر۔ دما کے 128، چیسٹ انفیکشن کے 121 شہری رپورٹ، امراض قلب کے 7 مریض ہسپتال لائے گئے۔ اسموگ کا خاتمہ کیسے ممکن؟ ملتان انتظامیہ نے حکمت عملی تیار کر لی۔ باسا کے ڈسپوزل اسٹیشنز پر بڑی تعداد میں شجرکاری کا آغاز۔ کمشنر ملتان عامر کریم نے ڈیپٹی کمشنر وسیم حامد کے ہمراہ پودے لگائے۔ قاسم پور ڈسپوزل اسٹیشن پر 300 سے زائد درخت لگائے گئے۔ قاتل مچھر پر موسم کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ ملتان میں مزید 3 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق۔ نشتر ہسپتال میں 2 افراد کی رپورٹ مثبت آئی۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ڈینگی کے 10 مریض زیر علاج ہیں۔ بہاولپور میں مزید 2 افراد میں وائرس کی تصدیق، زیر علاج مریضوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ ادھر کوٹہ دو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ڈینگی وارڈ قائم کر دیا گیا۔ ملتان میں خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی ویکسینیشن مہم جاری۔ سی ایو ہیڈ ڈاکٹر صوبان ضیاء کا مختلف علاقوں کا دورہ۔ ویکسینیشن ٹیموں کو مزید متحرک ہونے کا حکم۔ ملتان میں 7,18,000 سے زائد بچوں کو ٹیکے لگائے جائیں گے۔ رحیم یرخان میں ویکسینیشن کا سلسلہ زور و شور سے جاری۔ پہلے 3 روز میں 56,000 بچوں کو ویکسین دی گئی۔ جنوبی پنجاب بھر میں تعلیمی بورڈز نے میٹرک سیکنڈ اینول امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ ملتان بورڈ میں 16,202 امیدواروں نے امتحان دیا، 7,204 پاس ہوئے۔ کامیابی کا تناسب 44.59% رہا۔ بہاولپور بورڈ میں 7,327 طلبہ پاس ہوئے، کامیابی کی شرح 47.84% رہی۔ ڈی جی خان بورڈ بھی کامیابی کا مجموعی تناسب 52.21% رہا۔ طالبات کی کامیابی 66.55% رہی۔ ملتان میں سیلاب متاثرین انتظامی دفاتر کے چکر لگاتے رل گئے۔ پچھلے 10 دنوں سے ملنے والی سیلابی بحالی رقم رک گئی۔ انتظامی افسران کے مطابق ٹیکنیکل وجوہات کے باعث امدادی رقوم والے کارڈ نہیں آ رہے۔ کوٹہ دو پولیس نے مشہور ٹک ٹاکر بیلا منڈا کے والد کو بازیاب کرا لیا۔ پولیس مقابلے میں 5 اغوا کاروں سے 4 ہلاک، ایک اغوا کار تاریکی کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گیا۔ چشتیہ میں سسرالیوں کے ہاتھوں بہو کا قتل، ناجائز تعلقات کے شبہ پر شوہر نے بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 18 سالہ مہناز کے قتل میں شوہر سمیت سسر اور دیور بھی شامل، مقدمہ درج، تینوں ملزمان گرفتار۔ سرگودا میں پسند کی شادی کرنا جرم بن گیا، والدین نے صلح کے بہانے بلا کر بیٹی کو زہر دے دیا۔ متاثرہ خاتون تشویشناک حالت میں ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل۔ 25 سالہ عدیلہ نے چند ماہ قبل مدثر اقبال سے پسند کی شادی کی۔ فوٹاباد میں خاتون کو مبینہ طور پر زہر دے کر قتل کیا جانے کا واقعہ، چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ کا نوٹس، ڈی پی او بہاول نگر سے رپورٹ طلب کر لی۔ والد کی مدعیت میں شوہر سمیت 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج، کہا متاثرہ خاندان کو مکمل قانونی معاونت فراہم کی جائے گی۔ ملتان میں عمر چوک کے قریب 70 سالہ شخص کی لاش برآمد، پولیس کے مطابق ممریز خان گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ پولیس نے لاش ہسپتال منتقل کر کے تحقیقات شروع کر دی۔
خانیوال میں ڈمپر کی موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر، 2 افراد موقع پر جاں بھاگ، شناخت 21 سالہ ذیشان 45 سالہ منظر عباس کے نام سے ہوئی، بستی ملک میں فیکٹری ملازمین سے بھری بس ٹرالر سے ٹکرا گئی، حادثے میں 15 سے زائد افراد زخمی، 8 کی حالت تشویشناک۔ خانیوال ریلوے حکام کی غفلت، ریلوے ٹکٹ بکنگ دفتر کی ڈیجیٹل مشینز خراب، مسافروں کو ٹکٹ بکنگ کی سہولت نہ مل سکی، اتر جہانیہ ریلوے اسٹیشن سہولیات سے محروم، مسافروں کے بیٹھنے کے لیے بینچ ٹوٹ گئے، اسٹیشن پر لائٹس بھی خراب، نشیوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ بھاول وکٹوریہ ہسپتال میں بنایا گیا نیا ہمدرد سینٹر وبال جان بن گیا، کاؤنٹر پر شہریوں کے لیے کم پڑ گیا، مریض اور لاواحقین گھنٹوں کی تاروں میں کھڑا ہو کر خوار ہونے رہے، خواتین اور مرد ایک ہی کاؤنٹر پر دھکم پیل سے پریشان۔ ملتان ایونیو منصوبے پر کام کی رفتار تیز کر دی گئی، منصوبہ 4 ماہ میں 2 ارب 80 کروڑ کی لاگت سے مکمل ہوگا، سید والا چوک سے ساہو چوک تک 9 کلومیٹر سڑک کو ماڈل روڈ بنایا جائے گا۔ ملتان کے شہریوں کے لیے خوشخبری، پی ایچ اے کی جانب سے مختلف مقامات پر 20 نئے پارکس کی منظوری، ترجمان کے مطابق شہر میں پی ایچ اے کے 80 پارکس موجود ہیں، فنڈز ملتے ہی تعمیر شروع ہو جائے گی۔ بھاول پوریوں کے لیے سفری سہولت خواب بن گئی، الیکٹرک بسیں چلانے کا منصوبہ تاخیر کا شکار، جنرل بس اسٹینڈ پر بے ہنگم ٹریفک اور ماحولیاتی آلودگی عروج پر انتظامیہ نے بسیں ڈرنک اسٹیڈیم میں کھڑی کر دی۔ ملتان میں سوسائٹی برائے خصوصی افراد کے زیر اہتمام تقریب، خصوصی افراد میں ویل چیئر تقسیم، قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کی بطور مہمان خصوصی شرکت، چیئرمین سینٹ کی آمد سے قبل انتظامیہ نے تاریخ روڈ پر دکانیں بند کروا دی۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی محمد علی والا ڈیرہ عمل، چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون، رانا سہیل احمد نون کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت، ایم این اے عبدالقادر گیلانی، ایم این اے علی قاسم گیلانی، وزیر مملکت عبدالرحمان کانجو اور اورنگزیب کھجی سمیت دیگر سیاسی شخصیات بھی موجود۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان کی لودھرا آمد، پرمنٹ بائی پاس پر کیمل چوک مونومنٹ، ڈسٹرکٹ ہسپتال میں سینئر سٹیزن روم، صنعت زار کے باہر دیوار شفقت، ریلوے جنکشن پر بنائی گئی اکانومی ویٹنگ ایریا کا افتتاح کیا، کہا لودھرا کی صفائی اور خوبصورتی تسلی بخش ہے۔ کمشنر ڈی جی خان اشفاق احمد اور آر پی او سجاد حسن کی زیر صدارت ڈویژنل انٹیلیجنس کمیٹی کا اجلاس، تمام ڈیپٹی کمشنر، ڈی پی اوز اور سیکیورٹی ایجنسیز کے سربراہان کی شرکت، ضمنی انتخابات کی تیاری اور سیکیورٹی انتظامات کا خصوصی جائزہ لیا۔ ڈیپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق کا شہر کے مختلف پارکوں کا دورہ، صفائی ستھرائی اور دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا، شاہدرہ فیملی پارک میں انتظامات کا معائنہ، گرین بیلٹس کی کٹائی اور ماحول بہتر بنانے کی ہدایت۔ میاں میں گرین ٹریکٹر کی تقسیم کا دوسرا مرحلہ شروع، مزید 47 خوش نصیب کاشتکاروں کو چابیاں مل گئیں، ڈیپٹی کمشنر اسد عباس مقصی کی تقریب میں خصوصی شرکت، ڈیپٹی ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں بڑے، دوسرے بھی چھوٹے ٹریکٹرز دیے۔ رحم یرخان میں سرکاری اسکولز کی گرلز ٹیمز کے مابین سپورٹس ٹورنامنٹ، آخری روز 400 میٹر لمبی ریس اور کرکٹ کا میدان سج گیا، ضلعی چیئرمین سپورٹس کمیٹی میڈم راشدہ کامل کی شرکت، شرکاء کھلاڑیوں کے بہترین پرفارمنس سے لطف اندوز۔ ویل ڈن قومی ہیرو ارشد ندیم، ارشد ندیم نے اسلامی یکجہتی گیمز میں گولڈ میڈل جیت لیا، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی شاندار کامیابی پر اولمپک ہیرو ارشد ندیم کو مبارکباد، کہا ارشد ندیم کا ہر سنہری میڈل محض اعزاز نہیں بلکہ پاکستان کی پہچان اور وقار ہے، ادھر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی بھی گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد، کہا ارشد ندیم نے آج پھر ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کیا۔ اور ارشد ندیم کی کامیابی پر میاں چنو میں ان کے گھر پر جشن کا سما،
قومی ہیرو کی بہن کہتی ہیں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ بھائی کو کامیابی ملی، قوم کا بھی دعائیں کرنے پر شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرے بھائی ماشاءاللہ جیت گئے ہیں اور پوری دنیا کا شکر گزار ہوں کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے میرے بھائی جیتے ہیں۔